پاؤں زمین پہ نہ رکھ سکتا ہو، زمین میں پاؤں رکھے تو پاؤں زمین پہ رکھ نہ سکتا ہو، لڑکھڑا کے چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو قربانی جائز نہیں۔ جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہے تو جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہے تو جائز نہیں۔ گائے یا بھینس جو مادہ جانور ہوتے ہیں ان کے تھن ہوتے ہیں، تھن اگر خراب ہے، 4 تھن ہوتے ہیں، 3 ٹھیک ہیں، 1 خراب ہے تو جائز ہے۔ اگر 2 تھن خراب ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں تو 1 تھن خراب ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اندھا جانور، کانا 1 آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی کا جانور جس کو قربان کرنا ہے وہ 8 طرح کے، یعنی 4 طرح کے ہیں، ان کی عمروں کا بھی ایک خاص شرائط ہے اور ان میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری شرائط کے ساتھ جو جانور ہوگا وہ قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، قربانی کے جانور میں شراکت داری بھی ہوتی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور جیسے کہ گائیں، اونٹ، بھینس وغیرہ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے گئے تھے اور وہاں پر روک دیا گیا تھا، جانور ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، تو چونکہ آگے جانے نہیں دیا گیا تو وہیں پر حلق کر کے، سر منڈا کر کے جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے جانوروں میں تم 7 آدمی شریک ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور چھوٹا جانور یعنی کہ بکری، بھیڑ وغیرہ ایک کی طرف سے قربانی اس میں ادا ہوتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 سے کم شریک بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 2 بندے بھی مل کے بڑا جانور کر سکتے ہیں، 3، 4، 5۔ شرط اس میں یہ ہے کہ شرکاء میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور گوشت کی تقسیم کے وقت بھی تقسیم حصوں کے تناسب سے بھی ہو سکتی ہے اور قیمت کے تناسب سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 70,000 روپے کا جانور لیا گیا، اس میں 70 کلو گوشت نکلا اور 2 بندے شریک ہیں تو 35 کلو گوشت لے لیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے کے 4 حصے، ایک کے 3 ہیں، وہ 4 حصے گوشت رکھ لے، دوسرا 3 حصے رکھ لے، رضامندی کے اوپر ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ جب یہ 3 دن آئیں گے، 10، 11، 12، اگر آپ ان 3 دنوں میں عاقل و بالغ صاحب نصاب ہوئے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف شادی شدہ لوگوں پہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بالغ بچے اپنے والد کی کفالت میں ہوتے ہیں، اگر وہ کما رہے ہوں، ان کے اپنی ذاتی ملکیت میں اتنا مال ہو جو کہ نصاب کی حد کو پہنچ جائے، تو ان پر بھی الگ سے قربانی واجب، شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر 7 قربانیاں کر لیں تو کافی، آگے مزید قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پہ قربانی واجب نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر عورت کی ملکیت میں مال ہو، اکثر عورتوں کی ملکیت میں سونا زیور ہوتا ہی ہوتا ہے، تو وہ الگ صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر ایک ہی گھر میں بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہوں تو ہر شخص اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرے گا۔ عمر کا اصل میں دانتوں کا تو یہ ہم نے اپنے آئیڈیا لگائے نا کہ اتنے ہوں تو یوں ہو جائے گا، تو یوں ہو جائے گا۔ بیسیکلی حدیث میں جو آیا ہے وہ تو مسنہ کا لفظ آیا ہے کہ جس کی عمر پوری ہو چکی ہو، تو جو فقہاء نے عمر بتائی ہے، اگر آپ نے خود پالا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو اس میں پھر علامات دیکھ کے جو اندازہ لگایا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دانتوں کا چکر نہیں ہوگا اس کے اندر۔ پھر آپ کو تو یقین سے پتہ ہے کہ بھائی میں نے خود پالا ہے اور اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے، تو پھر اگر عمر پوری ہو گئی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔
اور بھیڑ کے بارے میں یہ آیا ہے، دمبے اور بھیڑ کے بارے میں، کہ اگر وہ 1 سال سے چھوٹا بھی ہے لیکن وہ دکھنے میں 1 سال کے برابر لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ صرف بھیڑ کے لیے یہ حکم ہے۔ اور قربانی سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں 1 سے زائد شرکا اگر ہوں تو وہ باہمی گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ محتاط طریقے سے وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر حصہ پہنچے۔ البتہ اگر ہر حصے میں کچھ کلیجی کچھ سری پائے رکھ دیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر وزن کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گوشت اور کلیجی اور پائے مکس ہو گئے نا، خالی گوشت نہیں رہا۔ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو کم ہونے کی ایک صورت یہی ہے کہ اگر 7 الگ الگ لوگ ایک جانور میں شریک ہوئے ہیں تو اگر کسی کو غلطی سے 7ویں حصے سے کم چلا گیا، مثال کے سب کو 20-20 کلو گیا، ایک کو 19 کلو چلا گیا، تو پھر غلط ہو جائے گا نا۔ اس لیے اس میں تقسیم کرتے وقت وزن کرنا اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ ہیلا کر لیا جائے کہ کلیجی اور پائے وغیرہ یہ چیزیں اس میں شامل کر لی جائیں تو پھر وہ حکم مختلف ہو جائے گا۔ اس صورت میں پھر آپ اندازے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل چیز باہمی رضامندی ہوتی ہے۔ اگر قربانی میں شریک افراد ایک ہی جگہ رہتے ہوں، جیسے ایک ہی گھر کے جیسے 5-6 افراد ہیں، انہوں نے مل کے ایک بڑا جانور کیا ہے اور ان کا کھانا پینا مشترک ہو اور وہ گوشت کو تقسیم نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر اپنے حصے کا سارا گوشت خود ہی رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ البتہ بہتر عمل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے رکھا جائے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ سارا کا سارا تقسیم کرنا چاہے، بہت مالدار آدمی ہے، سارا سال گوشت کھاتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، سارا تقسیم کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ غریب ہے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے قربانی کے لیے رقم جمع کی اور کہا کہ چلو قربانی بھی ہو جائے گی اور کچھ گوشت بھی کھانے کو مل جائے گا، سارا کا سارا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، قربانی کا گوشت جو ہے نا یہ نفلی صدقے کے اندر آتا ہے۔ نفلی صدقے کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے، یہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ گوشت کا حکم جو ہے نا واجب کے صدقے کے حکم میں نہیں ہے۔ جیسے کہ واجب صدقہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صحیح ہے؟ اسی طرح سے مالدار شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ گوشت نفلی صدقہ ہے، آپ مالدار دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں گوشت، سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ جو واجب صدقات ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، صدقۃ الفطر مسلمانوں کا حق ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جبکہ یہ گوشت جو قربانی کے ذریعے حاصل ہوا ہے یہ نفلی صدقہ ہے، اور نفلی صدقات و خیرات آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، جو شخص اس کا مستحق نہیں ہے یعنی کہ مالدار ہے خود بھی، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کے جانور میں دیگر عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 واجب ادا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے 5 افراد صاحب نصاب ہیں، آپ نے 5 حصے رکھ لیے، 2 حصے بچ گئے، آپ نے سوچا کہ ایک حصہ میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میں اپنی بچی کا عقیقہ کر دیتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی جو قربانی ہے وہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر دوسری عبادات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب عبادت ہے، کوئی نفلی کام کر کے عبادت کر کے اپنے کسی مرحوم کو ثواب پہنچانا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے نا۔ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا نیک کام ہے، بالکل نیک کام ہے، اس سے ثواب حاصل ہوگا، جی بالکل حاصل ہوگا۔ جب وہ ثواب حاصل ہو رہا ہے، جس طرح آپ باقی نیک کاموں کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں،
اسی طرح سے اس نیک کام کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اِیصال ثواب کی نیت سے آپ بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور عقیقہ کرنا بھی تو سنت ہے، عبادت ہے، ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اگر اپنی بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتے 2 حصے رکھ لیں بڑے جانور کے اندر، باقی حصوں میں کوئی واجب قربانی والا شامل ہو جائے، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اِیصال ثواب کی نیت سے جو حصہ رکھا یا جو الگ سے جانور قربان کیا، اس کا گوشت کیا کریں؟ کیونکہ وہ تو ثواب کے اِیصالے کے لیے ہم نے کیا تھا، تو کیا وہ ہم خود کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حصہ جو ہم نے اپنے والد مرحوم والد کے اِیصال ثواب کے لیے رکھا تھا، اس سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے، سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیجیے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ لیکن اگر خود رکھنا چاہیں یا اس کے 3 حصے کر کے تقسیم کرنا چاہیں تو بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے یہ چیز بھی مستحب ہے کہ جب وہ قربانی کرے، جس دن قربانی کرے اس دن وہ صبح سے کچھ نہ کھائے، اپنے کھانے کی ابتدا اس دن قربانی کے گوشت سے کرے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کلیجی سے کرے۔ یہ حدیث ہے۔ جب حدیث مبارکہ ہے، حضرت بریدہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز عید الفطر کے لیے نکلتے تو بغیر کھائے پیے نہیں نکلتے، کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کر نکلتے، کھجوریں کھا کے جاتے تھے۔ اور جب نماز عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تو بغیر کھائے پیے نکلتے، جب واپس آتے تو پھر قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کا آغاز کرتے۔ اور سب سے پہلے کھانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبض، یعنی کہ کلیجی کو کھاتے تھے، کلیجی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ جو یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ روزہ ہے، روزہ نہیں ہوتا، یہ بس ویسے ہی ایک یہ اس سنت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک انہوں نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو جنتی ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا ان کو کلیجی کا پیش کیا جائے گا، تو اس سے بھی مشابہت ہے اس کو۔ اچھا، جانور کا سارا گوشت جو ہے نا وہ جائز ہوتا ہے۔ 7 اعضاء ہوتے ہیں جن کو کھانا جائز نہیں ہوتا، اس میں وہ نر اور مادہ کے جو اعلیٰ تناسل ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ پتا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے، اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں۔ اوجڑی کھانا جائز ہے۔ اوجڑی کے بارے میں لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کو پاک صاف کر کے اچھی طرح دھو کے کہ اس کے اندر بدبو باقی نہ رہے، کوئی نجاست باقی نہ رہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور کھال، قربانی کی کھال، قربانی کی کھال کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ جس طرح قربانی کے گوشت کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کی کھال کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں کھال کو صاف کر کے اس کی دباغت کر کے اس سے چمڑا حاصل کر کے اس سے کوئی مشکیزہ بنا لیتے تھے، مسلح بنا لیتے تھے، اپنے ذاتی استعمال کی کوئی چیز بنا لیتے تھے، تو یہ جائز ہے۔ اور جس طرح ہم قربانی کا گوشت ہر کسی کو دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کی کھال بھی آپ اللہ کی راہ میں کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جو مستحق ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر شریک ہیں بہت سارے ایک بڑے جانور میں اور وہ سب قربانی کی کھال کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بیچ کے اس کی رقم سب 7 حصوں میں برابر بانٹ دی جائے، پھر وہ اپنی رقم سے جس کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اجرت کے طور پہ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، اسی طرح قربانی کا گوشت بھی کسائی کو اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور جو یہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے، تو اجتماعی قربانی کرنے والے جو ہوتے ہیں، محتمم جو ہوتے ہیں، جو قربانی کو سارا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ اجتماعی قربانی کی صورت میں جو قربانی سے حاصل ہونے والی کھال ہوتی ہے نا، وہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی، بلکہ جو حصے دار ہوتے ہیں انہی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ ان کی مرضی پوچھ کے اگر وہ راضی ہوں سارے اور وہ اس ادارے کو قربانی کی کھال دینا چاہیں تو دے دیں، اور اگر وہ نہ دینا چاہیں تو مطالبہ بھی کر سکتے ہیں قربانی کی کھال کا بھی اور رقم کا بھی۔ اس صورت میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی مسئلہ پوچھا جائے، بہت سارے مسئلے ہیں ویسے اس کے اندر۔ ہاں ہاں ہاں
یہ مسئلہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ، حضرت علی کی روایت ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام 2 جانور قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت وصال آیا تو آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ میری طرف سے اب تم 2 قربانیاں کیا کرنا، یعنی کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے. تو امتی کا یہ پیار اور محبت کی بات ہے، اگر عقیدت اور محبت ہے تو یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کس وقت کی جا سکتی ہے؟ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 ذو الحج میں دن کے اوقات میں کرنا، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک. رات میں قربانی کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ قربانی ایک ایسی بات ہے جو کہ شاعر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو نشانی کو چھپانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو وقت ہے شہری علاقوں میں جیسے ہی یعنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور دیہاتی علاقوں میں اس کے لیے جو ہے عید کی نماز کا کہا گیا ہے کہ عید کی نماز جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ عید کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اگر بالفرض اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی قربانی پھر بھی ہو جائے گی. قربانی کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے. قربانی کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے. ہاں نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہے، اگر اس نے نماز ہی نہیں پڑھی اور قربانی کر رہا ہے تو پھر اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی علاقے میں ایک مسجد میں 6 بجے نماز ہو رہی ہے، ایک میں 6:30 ہو رہی ہے، ایک میں 7:30، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے جو پہلی نماز جس مسجد میں ہو رہی ہے اس کا اعتبار ہے کہ اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں.